بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری بحث اوامر میں تھی، اور اوامر مقصد اول ہے کہ انشاءاللہ آج اس مقصد اول کی چھٹی فصل میں وارد ہوں گے۔ اس چھٹی فصل کے اندر جو بحث ہم ذکر کر رہے ہیں یہ مشہور ہے بحث ضد کے عنوان سے۔ بعض کتابوں میں اس بحث کو غیر مستقلات عقلیہ کے بحث میں بیان کرتے ہیں، اور بعض کتابوں میں جس طریقے سے موجز ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر بحث اوامر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہی کفایہ والی ترتیب ہے۔ دیکھیں، اس بحث کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ضد استعمال کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ اس ضد سے ضد کا لغوی معنی مراد ہے۔ ضد یعنی معاند، منافی۔ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ چیز تو فلاں چیز کے متضاد ہے، یعنی یہ آپس میں تضاد رکھتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے۔ ہم عام طور پر اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو ضد کا یہ عام معنی مد نظر رکھیے گا کہ جو منافی اور معاند کے معنی میں ہے، یعنی جو منافات رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، جمع نہیں ہو پاتا۔ جبکہ علم منطق کے اندر آپ نے جو ضدین کو پڑھا ہے، وہاں پر ضد جو منطقی معنی میں ہے، وہاں پر تضاد یا ضدین ہم تقابل کے 4 اقسام میں سے ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ کہ حتماً آپ کو یاد ہوگا کہ علم منطق میں آپ نے پڑھا تھا کہ متقابلان ہما معنیان اللذان لا یجتمعان فی محل واحد من جہت واحد فی وقت واحد، کہ وہ 2 متنافی معانی ہیں کہ جو ایک جگہ پر ایک ہی جہت سے اور ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتے، ان کو ہم کہتے ہیں متقابلان۔ پھر اس تقابل کی 4 قسمیں، یا تقابل سلب و ایجاب ہے کہ جن کو نقیضین بھی کہتے ہیں، کہ ایک امر وجودی ہوتا ہے اور ایک امر عدمی ہوتا ہے۔ البتہ وہ عدم اسی وجود کا عدم ہوتا ہے، انسان اسی کا عدم یعنی لا انسان۔ ان کو کہتے ہیں تقابل نقیضین یا تقابل سلب و ایجاب۔ دوسری قسم وہاں پر تقابل کی ہے تقابل ملکہ اور عدم ملکہ۔ وہاں پر بھی ایک امر وجودی ہوتا ہے اور ایک امر عدمی ہوتا ہے، لیکن امر عدمی ایک ایسے موضوع کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں وجود کی شأنیت ہوتی ہے، لیکن پھر اس جگہ پر اگر وجود نہ ہو تو اسے ہم عدم ملکہ کہتے ہیں۔ مثلا انسان کو آپ اندھا، اگر کوئی بندہ ہو تو اس کو کہتے ہیں آپ یہ اندھا ہے۔ دیوار کو کبھی بھی اندھا نہیں کہتے، اس لیے کہ انسان کے اندر شأنیت اور صلاحیت ہے آنکھوں کی، لیکن پھر بیچارے کے پاس آنکھیں نہ ہوں تو اس کو اندھا کہتے ہیں۔ لیکن دیوار کو آپ اندھا نہیں کہتے، کیونکہ دیوار کے اندر شأنیت ہی نہیں ہے آنکھوں کی۔ تو یہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، کہ یہاں پر بھی ایک امر وجودی ہے اور ایک امر عدمی ہے۔ ایک اور قسم ہے ہمارے پاس تقابل کی، تقابل ضدین۔ ضدین وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر دونوں امر وجودی ہیں، لیکن یہ دونوں امر وجودی ایک ہی موضوع پر متعاقباً عارض ہوتے ہیں لیکن جمع نہیں ہو پاتے، اور دونوں کے درمیان انتہا درجے کا خلاف ہوتا ہے۔
کہ ضدین کی تعریف میں کہتے ہیں نا، ہما امران وجودیان المتعاقبان علی موضوع واحد وبینہما غایۃ الخلاف ولا یجتمعان، کہ ضدین وہ دو امر ہیں جو موضوع واحد پر عارض ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، مثلا جیسے سواد اور بیاض۔ اب یہ جو سواد اور بیاض ہے یہ ایک موضوع پر عارض ہوتے ہیں، مثلا یہ کتاب ہے، اچھا سفید ہے، یہ کالا بھی ہو سکتا ہے، تو ایک ہی موضوع پر عارض ہو سکتے ہیں لیکن متعاقبان ایک دوسرے کے پیچھے۔ بینہما غایۃ الخلاف، ان کے درمیان انتہا درجے کی منافرت ہوتی ہے، لا یجتمعان، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم علم منطق میں کہتے ہیں ضدین۔ بس ضدین جو علم منطق میں استعمال کرتے ہیں دونوں امر وجودی ہوتے ہیں، اور ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف بھی نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف متضاعفان ہے، تضاعف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ بھی دونوں متقابل ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور اسی طریقے سے دونوں امر وجودی ہوتے ہیں لیکن ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہے۔ علت و معلول، خالق و مخلوق، عالم و معلوم، ایسے ان کو ہم کہتے ہیں متضاعفان۔ تو جو آپ علم منطق میں پڑھ کر آئے ہیں ضد، وہ دونوں امر وجودی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم عنوان بحث قرار دے رہے ہیں ضد، پہلے مرحلے میں ضد کا لغوی معنی مراد لے رہے ہیں، یعنی وہ چیز جو معاند ہے، منافی ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ چاہے امر وجودی ہو یا امر عدمی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ لغت میں ضدین عام معنی میں ہے، ضد عام معنی میں نقیض کو بھی شامل ہے، اگرچہ علم منطق میں نقیض اور چیز ہے، ضد اور چیز ہے۔ یہ آپ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلا مطلب یہ۔ دوسرا مطلب جو ہے وہ نہی دو طرح کی ہوتی ہے، دیکھیں شارع جو روکتا ہے، ایک ہوتی ہے نہی مولوی اور ایک ہوتی ہے نہی ارشادی۔ نہی مولوی کا مقصد یہ ہے کہ مولا اپنی مولویت کو، حاکمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کو امر کرتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ خب یہاں پر عقل کہتی ہے کہ بندے پر بھی واجب ہے کہ اس عمل کو انجام دے، یعنی نہی مولوی میں مولا اپنی مولویت کو مد نظر رکھتے ہوئے امر کرتا ہے بندے کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یا کسی چیز سے روکتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو نہی مولوی وہ ہوتی ہے جو مولا ہونے کے اعتبار سے کسی کو کسی کام سے منع کرتا ہے۔ ایک اور نہی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نہی ارشادی۔ نہی ارشادی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ مولا ہونے کے اعتبار سے بندے کو روکتا ہے، بلکہ مولا ایک ناصح اور دل سوز ہونے کے اعتبار سے بندے کو یا کسی کو کسی کام سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو اس میں یہ نقصان ہوگا۔ اسے کہتے ہیں نہی ارشادی۔ نہی ارشادی میں مقصد مولا کا یہ نہیں ہوتا کہ اپنی حاکمیت اور مولویت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندے کو کہے کہ تو نے بس یہ کام نہیں کرنا، نہ۔ نہی ارشادی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کرو گے تمہاری مرضی ہے، ہماری نافرمانی نہیں ہے، اور ہم مولا ہونے کے اعتبار سے، حاکم ہونے کے اعتبار سے تمہیں حکم بھی نہیں کر رہے، بس اتنا تمہیں بتاتے کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کے اگر قریب گئے تو یہ فلاں نقصان ہے اس میں۔ مثلا جیسے ماں بچے کو روکتی ہے، ماں بچے کو کہتی ہے کہ مثلا فلاں اس گرم چیز کے قریب نہ جانا، کوئی ہیٹر چل رہا ہے تو وہاں پر ماں بچے کو کہتی ہے کہ دیکھو اس ہیٹر کے قریب نہ جانا، اگر ہیٹر کے قریب گئے تو ہاتھ جل جائے گا۔ اب یہاں پر کوئی ماں یہاں پر قانون یا کوئی حکم جعل نہیں کر رہی، بلکہ بچے کو خود بتا رہی ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو ہاتھ جل جائے گا۔ اگر یہاں پر بچہ گیا اور اس چیز کے اندر اس نے ہاتھ ڈال دیا تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ بچے کا ہاتھ جل جائے گا۔ تو کیا یہاں پر ایسے ہے کہ اس بچے نے ماں کے امر کی مخالفت کی ہے، نہیں کی مخالفت کی ہے، لہذا اس پر عقاب اور عذاب ہونا چاہیے، یا اس پر نافرمانی کا اطلاق آئے گا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہ،
یہاں پر بات نافرمانی وغیرہ کی نہیں ہے، بلکہ ماں نے دل سوزی کے عنوان سے اس بچے کو کہا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب گئے تو اس کے اندر فلاں چیز پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے نہی ارشادی ہوتی ہے۔ یہ عام نکتہ ہے، معرفتی مباحث میں بھی، تفسیری مباحث میں بھی، عقیدتی مباحث میں بھی یہ نکتہ آتا ہے، لہٰذا اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ نہی مولوی میں مولا اپنی مولویت اور مالکیت کے اعتبار سے اپنے بندے کو کوئی امر یا نہیں کرے، تو یہاں پر عقل کہتی ہے کہ بندے پر واجب ہے کہ مولا کی اطاعت کرے، اگر اطاعت نہیں کرے گا تو گناہ گار قرار پائے گا۔ لیکن امر و نہی ارشادی کیسے ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مولا اپنی مولویت اور مالکیت اور اقتدار کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم نہیں کرتا، بلکہ ایک ناصح خیر خواہ کے روپ میں ایک چیز کے منافع اور نقصانات بتاتا ہے۔ مثلا جس طریقے سے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے فلاں چیز نہ کھانا ورنہ فلاں نقصان ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک ناصح اور خیر خواہ کے روپ میں مریض کو نقصان سے آگاہ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں امر و نہی ارشادی۔ اچھا، اگر ان کی خصوصیات کی طرف بھی آپ توجہ کریں تو اس طریقے سے ہے۔ امر و نہی ارشادی میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ فلاں چیز میں فلاں فائدہ ہے یا فلاں چیز میں فلاں نقصان ہے، یعنی بذات خود امر و نہی کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ امر و نہی مولوی میں بذات خود امر و نہی کی حیثیت ہوتی ہے۔ اچھا، یا یوں کہیں آپ، امر و نہی یہ ارشادی کی اپنے امر اور نہی ہونے کے اعتبار سے اطاعت اور نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ مقصود وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو یا جو اس کے ماتحت ہے اس کو فائدے یا نقصان کی جانب متوجہ کیا جائے، جبکہ امر و نہی مولوی میں اپنے اعتبار سے اطاعت اور نافرمانی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن مجید کی مثال دوں میں آپ کو، قرآن مجید میں آتا ہے اطیعوا اللہ۔ اب یہ اطیع اللہ امر ارشادی ہے، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال نے جو تم پر نماز واجب کی ہے، جو تم پر روزہ واجب کیا ہے، جو تم پر حج واجب کیا ہے، یا مثلا جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، تہمت لگانے سے منع کیا ہے، یا مثلا اور جتنے بھی چیزیں ہیں نواہی ہیں ان سے آپ کو روکا ہے، تو آپ اطاعت کریں، یعنی ان اوامر کو بجا لائیں اور ان نواہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اطیع اللہ کی بذات خود اطیع اللہ کی کوئی اطاعت اور نافرمانی نہیں ہے، دقت کیجئے گا، اطیع اللہ اشارہ ہے ان اوامر اور نواہی کی طرف جو خداوند متعال نے آپ کی گردن پہ رکھے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اسے کہتے ہیں امر ارشادی، کہ امر ارشادی میں خود بذات خود اس امر کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی، یا بذات خود اس نہی کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی کہ آپ رک جائیں، نہ، بلکہ کسی فائدے اور کسی امر کی طرف آپ کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ اطیع اللہ مثلا اس کی نسبت سے خاص اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطیع اللہ ارشاد اور رہنمائی ہے ان اوامر اور نواہی کی جانب جو خداوند متعال کی جانب سے آپ کی گردن پر رکھے گئے ہیں۔ یہ خاصیت ہے امر و نہی ارشادی اور امر و نہی مولوی کی۔ یا دوسری خاصیت ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ امر و نہی ارشادی میں آمر کا لہجہ جو ہوتا ہے وہ لہجہ اس کا ناصحانہ خیر خواہانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی امر و نہی کی وہاں پر مخالفت کرے تو لا محالہ وہاں پر نقصان میں پڑتا ہے، بس جیسے ہی اس نے مخالفت کی اور نقصان میں پڑا تو اس جگہ پر پھر آمر کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، اگر یہ کام کرو گے تو فلاں نقصان تمہیں ہوگا۔ جیسے ماں بچے کو کہتی ہے کہ اگر بچہ اپنا ہاتھ جلا لے تو فوراً کیا کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نقصان ہوگا۔ خب یہ بھی علامت ہے امر و نہی ارشادی کی۔ اچھا، ایک اور خاصیت جو امر و نہی ارشادی کی ہے وہ یہ ہے کہ امر و نہی ارشادی میں
طبیعی اور خارجی اثرات ہوتے ہیں. اگر آپ مخالفت کریں گے تو اس کے کچھ برے اثرات ہیں، جو طبیعی اثرات ہیں وہ ظاہراً رونما ہوں گے. مثلاً اگر ایک بچہ جائے اور جا کر ہیٹر کو ہاتھ لگائے تو بہرحال اس کا ہاتھ جلے گا، بعد میں کتنا بھی پشیمان ہو لیکن ہاتھ تو جلے گا نا، وہ نقصان ہوگا. یہ امر و نہی ارشادی میں ایسے ہوتا ہے. خلاصہ کلام کہ امر و نہی دو طرح سے ہے، کہ ایک امر و نہی ارشادی ہے اور ایک امر و نہی مولوی ہے. مولوی یعنی جو نہیں مولا ہونے کے اعتبار سے کرتا ہے، مولویت اور مالکیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ امر و نہی کرتا ہے. لہذا اس امر و نہی کا بذات خود امتثال ہوتا ہے، یعنی اگر امر ہے تو اس کو انجام دینا ہے، اگر نہیں ہے تو اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی نسبت سے اطاعت ہوتی ہے. اگر یہ واضح ہو گیا تو یہاں پر جو ہم لفظ نہیں استعمال کریں گے، یہاں پر ہماری مراد نہی مولوی ہے، یعنی وہ مولا کی نہیں کہ جو مولا نے مولویت اور مالکیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرار دی ہے. درست؟ یہ دوسرا مطلب. اگر یہ دونوں مطلب واضح ہو گئے تو یہاں پر بحث یہ ہے کہ جس بحث میں ہم وارد ہونا چاہتے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ اگر مولا کسی شے کے بارے میں امر کرے تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا اس امر کے ضد سے نہیں کر رہا ہے؟ دقت کیجیے گا. اگر مولا نے کسی شے کا امر کیا، مثلا مولا نے کہا کہ صلی صلاۃ الظہر، نماز ظہر کو پڑھو، تو آیا مولا نے جیسے یہ کہا کہ صلی صلاۃ الظہر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا جو ضد ہے اس سے مولا روکتا ہے؟ کہ ضد بھی انشاءاللہ ابھی ذکر کرتے ہیں کہ دو طرح سے ہوتا ہے. آیا اس کے ضد سے نہیں مولوی ہے یا نہیں مولوی نہیں ہے؟ یہ بحث ہے. اچھا، ضد دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ضد عام اور ایک ضد خاص. علم اصول میں یہاں پر ضد عام سے مراد یہ مأمور بھی کو ترک کرنا، ٹھیک ہے، کہ جس کو آپ علم منطق میں نقیض کہتے ہیں. مثلا مولا نے کہا کہ نماز پڑھو اور آپ نماز کو ترک کریں، یہ نماز کو ترک کرنا اور چھوڑنا یہ ضد عام ہے. ضد خاص سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ امر وجودی جو مأمور بھی کے ساتھ معاندت اور منافات رکھتا ہو، اسے کہتے ہیں ضد خاص. مثال، مولا نے کہا کہ مسجد نجس ہو گئی، ازل النجاست عن المسجد، نجاست کو مسجد سے زائل کرو. جیسے مولا نے یہ کہا نا کہ نجاست کو مسجد سے زائل کرو، ٹھیک ہے، مأمور بھی کیا ہے؟ مسجد سے نجاست کو زائل کرنا. لیکن آپ اسی وقت مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، مسجد سے نجاست کو زائل نہیں کر رہے آپ کیا کریں؟ اس وقت دوسرے کونے میں کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا شروع کریں. اب یہ جو آپ نماز کو پڑھ رہے ہیں وہ اس مأمور بھی کا ضد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا اس وقت منافات رکھتا ہے اس بات سے کہ آپ مسجد سے نجاست کو دور کریں. درست ہے؟ پس یہ فعل صلاۃ امر وجودی ہے کہ ایک کام بجا لا رہے ہیں، یہ امر وجودی آپ کے اس پہلے والے مأمور بھی کے ساتھ منافات رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ضد خاص. پس ضد خاص میں ایک امر وجودی ہوتا ہے جو منافات رکھتا ہے مأمور بھی سے. اچھا، جب اس طریقے سے ہے تو اب بحث دو مقامات پر ہے. ایک مقام یہ ہے
کہ الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضد العام او یقتضی النہی عن ضد الخاص. اگر مولا ایک شے کا امر کرے تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضد عام سے نہیں کر رہا ہے؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر مولا کسی شے کا امر کرے تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ضد خاص سے نہیں کر رہا ہے؟ دوسرا مسئلہ. ان دو جگہوں پر بحث ہو سکتی ہے. اچھا، آتے ہیں بحث اول میں. بحث اول میں کیا ہے؟ بحث اول میں یہ ہے کہ اگر مولا نے کسی شے کا امر کیا ہے تو اس کے ضد عام سے نہیں ہے یا نہیں ہے. مثلا اگر مولا نے کہا صلی صلاۃ الظہر، تو آیا اس کا مقصد یہ ہے کہ مولا نے یہ بھی کہا ہے کہ لا تترک الصلاۃ، صلاۃ کو ترک نہ کرو؟ آیا یہ بھی کہا ہے یا نہیں کہا؟ دوسرے لفظوں میں جہاں پر بھی امر ہوتا ہے آیا وہاں پر صرف ایک حکم ہے یا دو حکم ہے؟ جو بندہ کہتا ہے کہ الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ، گویا کہ کہتا ہے کہ مولا کے یہاں پر دو امر ہیں. ایک امر یہ کہ اس کو بجا لاؤ، اور دوسرا یہ حکم ہے کہ اس کو ترک نہ کرو. اور جو بندہ کہتا ہے کہ مقتضی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ نہ، فقط ایک حکم ہے. یہ مسئلہ اولا. اچھا، اس مسئلہ اولا میں کتنے اقوال ہیں؟ علم اصول میں بہت سارے اقوال ہیں کہ انشاءاللہ ان اقوال اور تفصیلات کو نیچے پڑھتے ہیں. پہلے اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھ لیں. الفصل السادس. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ بہت ساری میں نے باتیں کر دی، کہیں الجھ نہ جائیں آپ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیا کسی شے کا امر اس کے ضد کی نہیں پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ. النہی اقتضاء کے لیے مفعول ہے. اگر کسی شے کا امر ہو تو آیا وہ اقتضاء کرتا ہے اس کے ضد کی نہیں کا یا اقتضاء نہیں کرتا؟ اختلف الاصولیون، اصولیوں کا اختلاف ہے. کس بات میں؟ فی ان الامر بالشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ او لا. اگر کسی شے کا امر کیا جائے تو آیا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ضد سے نہیں کی گئی ہے یا تقاضا نہیں کرتا؟ اختلف الاصولیون علی اقوال وقبل الورود فی الموضوع نقول. فرماتے ہیں کہ موضوع میں وارد ہونے سے پہلے ہم کچھ مطالب بیان کرتے ہیں. الضد هو مطلق المعاند والمنافی. کہتے ہیں کہ ضد مطلق معاند کو کہتے ہیں. مطلق معاند یعنی جو بھی معاند ہو، چاہے وہ امر وجودی ہو یا امر عدمی ہو، جو بھی اس سے نہ بنتا ہو. اناد سے ہے نا، دشمنی رکھنے والا، آپس میں نہیں بنتے، جمع نہیں ہوتے. والمنافی یعنی مطلق منافی، جو بھی منافات رکھتا ہے. وقسم الاصولیون الضد الى ضد عام و ضد خاص. اصولیوں نے ضد کو تقسیم کیا ہے ضد عام اور ضد خاص کی طرف. وضد العام، فرماتے ہیں کہ ضد عام یہ کیا ہے؟ هو ترک المأمور به، مأمور به کو چھوڑنا. مولا نے کہا نماز پڑھو، آپ نماز نہیں پڑھتے، ترک کرتے ہیں. خوب یہ ضد عام ہے، ترک ضد عام ہے. وضد الخاص هو مطلق المعاند الوجودی. یہاں پر معاند ہے، اس مأمور بھی سے ٹکرانے والی چیز ہے، لیکن خصوصیت سے امر وجودی. امر وجودی جیسے مثلا مولا نے کہا کہ اس وقت آپ مسجد کو صاف کریں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ آپ کا نماز پڑھنا ضد خاص ہے اس امر کا، اس مأمور بھی کا جس میں آپ کو کہا گیا ہے کہ نماز کو مسجد کو صاف کرو.
وعلی ھذا تنحل المسئلہ، کہتے ہیں اس بنا پر مسئلہ منحل ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، فی عنوان البحث الی مسئلتین، عنوان بحث میں مسئلہ دو مسئلوں کی طرف چلا جائے گا۔ پہلا موضوع احداہما الضد العام، ایک کا موضوع ضد عام ہوگا، یعنی اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضد العام، یہ ایک صورت۔ و موضوع الاخری الضد الخاص، دوسرے کا موضوع ضد خاص بنے گا، یعنی اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضد الخاص۔ فیقال فی تحدید المسألۃ الاولی، پہلے مسئلے کی تحدید اور تبیین اور بیان میں، اس کی حد بندی میں یوں کہیں گے، هل الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ العام او لا، کہ ابھی بیان کیا۔ مثلا اذا قال المولا صلی صلاۃ الظہر، مولا نے امر کیا کہ ظہر کی نماز پڑھو، فہل هو نہی عن ترکہا، آیا یہ امر اس کے ضد کی یعنی اس کو ترک کرنے کی نہیں بھی ہے یا نہیں ہے؟ کأن یقول، گویا کہ مولا نے یوں کہا ہے، لا تترک الصلاۃ فترک الصلاۃ ضد عام للصلاۃ، فرماتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنا یہ ضد عام ہے نماز کا، بمعنی انہ نقیض لہا، یعنی اس کا نقیض ہے۔ والامر بہا، جیسے ہی نماز کا مولا نے امر کیا، والامر بہا نہی عن ترکہا، یہ امر در حقیقت اس کے ترک کرنے سے نہیں ہے۔ کما یقال فی تحدید المسألۃ الثانیہ، جیسے مسئلہ ثانیہ کے بیان میں یوں کہیں گے، ان الامر بالشیء، کسی شے کا امر، هل یقتضی النہی عن ضدہ الخاص، آیا وہ مقتضی ہے اس بات کا کہ اس کے ضد خاص کی نہیں ہوئی ہے، او لا، یعنی او لا یقتضی، یا مقتضی نہیں ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْمَوْلَى، اگر مولا کہتا ہے ازل النجاست عن المسجد، کہ مسجد سے نجاست کو زائل کرو، یعنی مسجد کو صاف کرو، فَهَلِ الْأَمْرُ بِالْإِزَالَةِ لِأَجْلِ كَوْنِهَا وَاجِبًا فَوْرِيًّا بِمَنْزِلَةِ النَّهْيِ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ وُجُودِيٍّ يُعَانِدُهَا كَالصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، فرماتے ہیں کہ یہ امر بالازالہ کہ لأجل کونہا، اس لیے ہے کہ یہ ایک واجب فوری ہے، یہ امر بالازالہ اپنے واجب فوری ہونے کی بنا پر، آیا یہ اس منزلت پر ہے کہ آپ کو روکا جاتا ہے ہر فعل وجودی سے کہ یعاندھا، جو اس ازالے کے ساتھ منافات رکھتا ہے، کالصلاۃ فی المسجد، جیسے مسجد میں نماز پڑھنا۔ فکأنہ قال، گویا کہ مولا نے آپ کو کہا ہے، ازل النجاست ولا تصلی فی المسجد عند الابتلاء بالازالہ، نجاست کو زائل کرو، مسجد کو صاف کرو، یعنی طاہر رکھو، پاک کرو، اور مسجد میں نماز نہ پڑھو عند الابتلاء بالازالہ، جب تمہیں امر کیا گیا ہے کہ تمہیں مسجد سے نجاست کو زائل کرنی ہے، کہ یہ اصل مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ بیان مسئلے کو کل بھی رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔